یہاں سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی، جو مسلمان کہتے ہیں کہ جناب یوم القیامہ جب آئے گا، یوم القیامہ میں یعنی قیامت کے دن فرشتے اللہ کی کرسی زمین پر لائیں گے، زمین کے قریب لائیں گے. تو جب فرشتے کرسی لے آئیں گے تو پھر اللہ اس کرسی پر بیٹھے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر انصاف کرے گا اللہ. یہاں نہ صرف آپ کو یوم القیامہ سمجھ آ جائے گی، آپ کو کرسی کا قریب لایا جانا، یعنی ملائکہ جو ہیں جو کہتے ہیں فرشتے کرسی قریب لا رہے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کی، وہ کرسی کا قریب آنا کیا ہے، پھر رب کا اس کرسی پر بیٹھنا اور انصاف کا قائم کرنا وہ کیا ہے، سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا. ساری چیزیں اب آپ جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان کے نزدیک قیامت کیا ہے، یہ کہتا نہیں قیامت جناب وہ سب کچھ جو ہے تباہ ہو جائے گا. ایک طرف کہتے ہیں قیامت جب سب کچھ زمین آسمان سب تباہ، سیارے ستارے تباہ ہو جائیں گے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کے اوپر زمین چٹیل میدان ہوگی اور سب انسان جو ہے سامنے موجود ہوں گے اور اللہ جو ہے وہ حساب لے گا، فرشتے اللہ کی کرسی لائیں گے. جی جی بالکل. اور پھر ایک اور بات، قیامت کے دن کیا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اور جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے یہ کس نے جرت کی ہم اتنی گہری نیند میں، اتنی مزیدار نیند میں سوئے ہوئے تھے، ہمیں جگانے، کس نے ہماری نیند خراب کر دی. جی جی بالکل. دوسری طرف اس سے بھی بڑھ کے ایک مزیدار بات ہے، وہ مزیدار بات یہ ہے کہ خود آج ایک مسلمان خود مانتا ہے، ہر مذہبی مانتا ہے کہ بھائی قیامت کے دن اللہ کے علاوہ، اللہ جو قبروں میں ان کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا، جی بالکل. خود کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. دوسرے کہتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں سے نکالے گا، اٹھائے گا، انہیں جگائے گا، تو آگے سے غصے سے کہیں گے، چلائیں گے یہ کس نے جرت کی ہمیں نیند سے جگا دیا، ہماری نیند خراب کر دی، ہم تو بڑے مزے سے سوئے ہوئے تھے. ان کو تو پتا تھا کہ کون جگا سکتا ہے. دیکھ لیں جی سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ یوم القیامہ ہے کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی یوم دین کو ہی یوم القیامہ کہا گیا. کیوں یوم القیامہ کہا گیا؟ آپ کو پتا ہے، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے رب تو موجود ہے، ہر طرح موجود ہے، لیکن مالک رب نہیں ہے، انسان ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا، رب ایسے نہیں ہوتا دیکھتا رہے گا. رب تو صبر کر رہا تھا، صبر کر رہا ہے، بالآخر جب رب کے صبر کی حد آئے گی تو پھر رب کیا کرے گا، پھر رب مالک بنے گا. یوم القیامہ یعنی یہ یوم قائم ہونا ہی ہونا ہے، القیامہ قائم ہو کر رہنا ہے. یوم القیامہ، یوم القیامہ کا مطلب کیا ہے، ایک مدت، ایک پیریڈ جس نے قائم ہو کر ہی رہنا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی اس مدت، اس پیریڈ میں یوم القیامہ کیا ہونا ہے، یوم الدین، یعنی وہ مدت ہوگی، وہ پیریڈ ہوگا جس میں ہر ایک کو اس کے مقام پر رب رکھے گا. ہو رہا واضح یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل زبردست. تو کیسے یوم القیامہ قائم ہوتا ہے؟ آج دیکھیے اب سب کچھ واضح ہو جائے گا. یوم القیامہ میں کیا ہوگا، فرشتے جناب ملائکہ جو ہے اللہ کی کرسی کو زمین کے قریب لا رہے ہوں گے، زمین پر لا رہے ہوں گے. جی جی بالکل. یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہتا ہے جی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ بڑا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ بھائی زمین پر کرسی آ جائے گی، جو کرسی زمین پر آ جائے گی وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ زمین سے بڑی تو نہیں ہوگی. جی بالکل. اوپر اللہ بیٹھا اور پھر اوپر اللہ بیٹھا ہوا، اللہ زمین سے بھی چھوٹا ہو گیا. زمین سے چھوٹے، اللہ تو اس کرسی سے بھی چھوٹا ہو گیا. جی کیونکہ اس کے اندر بیٹھا ہے نا. جی ان گدھے کے بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کہا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو اوپر کھجور میں دیکھنا شروع ہو گئے، بھائی آسمان سے کہاں سے گرا اور کھجور میں کہاں اٹکا ہوا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. جی بالکل. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی ایک مصیبت سے نکلا، دوسرے میں پھنس گیا، دوسرے میں اٹک گیا. جی جی. رب کیا ہے؟ رب تو ہر طرح موجود ہے، لیکن مالک اس وقت کون ہے؟ انسان. تو انسان نے ملکیت کا دعویٰ کیا، مطلب کیا؟ انسان شریک بن گیا. شریک بن کے کیا کیا؟ ہر شے میں، زمین میں
عیب کر دیا، خرابی کر دی، تو رب صبر کرتا رہا کہ بھی باز آ جائے، باز آئے، نہیں باز آیا، نہیں باز آیا۔ اب رب کا صبر جب جواب دے گا، صبر کا خاتمہ ہو گیا، تو اب پھر رب کیا، رب مالک بنے گا۔ کیسے رب مالک بنے گا؟ رب پھر خود آتا ہے بشری صورت میں۔ جب رب بشری صورت میں آتا ہے، آ کر حق کھول کھول کر واضح کرتا ہے، تو پھر دنیا کے حالات آپ کے اوپر واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ رب کی کرسی کو قریب لا رہے ہیں، یعنی کہ رب کی حکومت کا وقت آیا چاہتا ہے۔ دنیا کے حالات آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ ملائکہ کرسی لا رہے ہیں۔ کرسی کسے؟ کرسی تو حکومت کو کہتے ہیں، اقتدار کو کہتے ہیں، اور ملائکہ لا رہے ہیں۔ ملائکہ کسے؟ انویزیبل فورسز، اللہ کی خفیہ فوجیں رب کی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ یوم القیامہ کو رب کی جو خفیہ جو ہے وہ چھپی ہوئی فوجیں ہیں، وہ رب کی حکومت کو قریب، دن بدن قریب سے قریب تر لائے چلے جا رہے ہوں گے۔ تو آج آپ کیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ آج رب خود بشری صورت میں آیا۔ کیوں بشری صورت میں آیا؟ کیونکہ زمین پر اس وقت بشری صورت میں موجود ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ مالک بنا ہے۔ مالک تو بنا ہی بشری صورت سے جا سکتا ہے۔ آج بشری صورت میں آ کر حق کھول کھول کر واضح کیا، تو جو جڑتے چلے جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ رب بشری صورت میں اپنا وجود بنا رہا ہے، وہ وجود جس کو مالک بنانا ہے، جس نے مالک بننا ہے۔ ایک طرف اپنا وجود بنایا جا رہا ہے بشری صورت میں، بشر آنکھیں، بشر ہاتھ، بشر کان، بشر ٹانگیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ جسے آپ امہ کہتے ہیں، امہ کسے کہتے ہیں؟ وہ گروہ جس کے جیسا باقی سب نے بننا ہے، جو پوری دنیا میں انسانیت کی لوگوں کی بنیاد ہیں۔ جی جی۔ ایک طرف رب اپنا بشری وجود بنا رہا ہے، ایک گروہ بنا رہا ہے، ایک تنظیم بنا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہڈن فورسز ہیں، وہ دیکھیں اقتدار کو قریب، دن بدن قریب لا رہی ہیں۔ دنیا کے حالات کیا، کدھر سے کدھر چلے جا رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ جی جی بالکل۔ آ رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ 100% نظر آ رہا ہے۔ ملاٹوں کے شہر، یہ وہ سب ٹوٹتے جا رہے ہیں، نہیں ٹوٹتے جا رہے؟ سائنس کے شہر سب ٹوٹتے جا رہے ہیں، نہیں ٹوٹتے جا رہے؟ کدھر جا رہی دنیا؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ پوری دنیا اب اس وقت پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے۔ اب کرونا وائرس نے یہ واضح کر دیا کہ آج انسان کے پاس وقت ہے، یہ نیچر کے ساتھ جڑ جائے، ورنہ آج کرونا ہے تو کل کو اس سے بھی بڑھائے گا، پرسوں اس سے بھی بڑھائے گا، پھر کیا کرے گا انسان؟ جی جی بالکل۔ خود شور مچا رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا رب کی کرسی، رب کی حکومت آتے ہوئے، قریب آتے ہوئے؟ جی جی بالکل نظر آ رہا ہے۔ یوم القیامہ میں موجود ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اب مزے کی بات بتائیں، ذرا غور کریں۔ جب احمد عیسیٰ آیا، احمد عیسیٰ نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کیا، تو احمد عیسیٰ نے کیا بتایا کہ میں کیا کہا کہ میں تمہارے جیسے کہ انسان ہوں؟ یہ کہا؟ جی نہیں۔ کیا کہا احمد عیسیٰ نے؟ تمہارا رب آیا ہے، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ جب رب تم سے کلام کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب اندھے نہیں؟ مجھے یہ بتائیں، دجال، فتنہ دجال موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے یا نہیں؟ بالکل۔ لیکن کسی کو نظر آ رہا تھا؟ دعوت الارض موجود ہے، سب کا سب موجود ہے، اور نظر کسی کو بھی نہیں آ رہا۔ موجود ہونے کے بعد بھائی سنائی کس کو نہیں دیتا، دکھائی کس کو نہیں دیتا، سمجھ کس کو نہیں آتا؟ مردے ہی تو ہوتے ہیں۔ شے موجود ہے، نہ سنائی دے رہا، نہ دکھائی دے رہا، نہ سمجھ آ رہی۔ تو یہ قبروں نے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اموات کون ہیں؟ اموات وہ ہیں جو آنکھیں ہونے، کان ہونے کے باوجود سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اندھو کی طرح اپنے باوجداد کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ اموات ہیں، یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اب احمد عیسیٰ آیا، احمد عیسیٰ کیا ہے؟ رب کی آواز۔ تو رب نے اگر کیا کہا، حق کھول کر واضح کیا، یہ کیا ہے؟ ان کو کھوتی کے بچوں کو، گدھے کے بچوں کو جگایا نہیں تو اور کیا کیا؟ یہ تو قبروں میں بڑی مست نیند میں سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے ہی نہیں سوئے ہوئے تھے، دنیا میں مگن، جی اپنے اپنے فرقوں میں مگن سوئے ہوئے تھے۔ تو آج جب احمد عیسیٰ نے آواز لگائی، جگایا، تو آگے سے چیخ اٹھے یا نہیں چیخ اٹھے؟ یہ کون ہے؟ یہ کس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا؟ ہماری نمازوں کو یہ کہتا ہے، ہمارے حجوں کو یہ کہتا ہے، ہمارے دین کو یہ کہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ کس نے آ کے ان کی نیندیں حرام کر دی؟ بتائیں نا۔ او بھائی یہ تو یوم القیامہ کو ہونا تھا،
جی بالکل یوم القیامہ کب ہوگی؟ جب زمین میں سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہوگا. تو مجھے بتائیں آج زمین پر کون سی شے سلامت ہے؟ جی جی سب کو تباہ ہو چکا ہے. جی جب کچھ بھی سلامت نہیں ہے. اور آ کر رب نے آواز لگائی, رب نے جگایا آ کے, کھوتے کے پترو تسی ستے ہو نیندر وچ ہو, گدھے کے بچے قبروں میں پڑے ہوئے ہو, کیا تمہیں وجود میں لانے کا یہ مقصد تھا؟ انہوں نے آگا تو چیخ اٹھے, مجھ سے گالیاں, بکواسات, تہمتیں, ملامتیں. کیوں تہمتیں لگائیں؟ کیوں چیخیں ماری؟ محض اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ آواز کیوں دی, ہمارے اوپر یہ حق کیوں واضح کیا؟ اگر یہ سچے ہوتے تو آگے سے دلائل سے مقابلہ کرتے نا کہ بھائی تو کذاب ہے, تو رب کی آواز نہیں ہے. جی